مسلم آئیڈینٹی ٹور کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے تحریک کیا ہے، اور مجھے آپ سے کیا مدد کی ضرورت ہے. میں کی مدد مانگنے آیا ہوں آپ سے، لٹرلی پیسے نہیں مانگتا میں، مگر مدد ضرور مانگتا ہوں. اور وہ کیا مدد ہے کہ مجھے وہ ایک بڑا کلسٹر چاہیے، اسپیشلی ایسے علاقوں سے جو علاقے انفلوئنس کے اندر ہیں. ملتان از ون آف دم. میں نے پہلی دفعہ آ رہا ہوں ایکچولی مسلم آئیڈینٹی کے لیے ملتان میں، مگر ملتان میں ہمارے ایک دو اور ینگ ریولوشن کے ٹور ہوئے ہوئے ہیں. سو یہ میری پہلی کاوش ہے، کوشش ہے پنجاب کے اس علاقے میں اس طرح آ کے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا. میں کراچی، لاہور، اسلام آباد کے علاوہ کہیں یونیورسٹیز کے اندر ہی جاؤں تو جاؤں، پبلک میں ایسے انٹر نہیں ہوتا، بیکاز آف دا ویری ریزن کہ زیادہ تر علاقوں میں خود مسلمانوں نے، لڑکے لڑکیوں نے اپنی پاور چھوڑ دی ہوئی ہے. پاور اپنی ڈومیسٹک سرکل کی پاور ہو کہتے ہیں. اپنے بھائیوں پہ بھی ہمارا کنٹرول نہیں رہا کہ ہم انہیں انفلوئنس کر سکیں. چھوٹے بھائی بھی، بچے بھی، بڑے بزرگان بھی، ان کے اوپر ہمارا کچھ زور نہیں چل رہا. اور اگر چل بھی رہا ہے تو وہ ان جگہوں پہ زور چل رہا ہے ہمارا جہاں پہ کوئی مالی فائدہ ہے یا پھر کوئی مشترکہ مفاد ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ مجھ جیسے بندے کو اس لیے بھی آ رہا ہے کہ جس طریقے سے میں نے اسلام کو دیکھا ہے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، آف کورس میرے بھی علماء جو ہیں مفتیان ہی ہیں، اہل سنت والجماعت کی بڑے جید نام ہیں، پاکستانی نہیں ہیں بس وہ. تو وہ جس طریقے سے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، اسپیشلی آپ لوگوں کے پنجاب کے کلچرل سیٹ اپ کو، اس میں زیادہ ریزسٹنس مجھے اس لیے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے اسلام کے دشمن نے اسلام کو ڈیفائن کرنا تھا کہ اگر کسی قوم کو بالکل ہی ختم کرنا ہو تو ان کے دین کی بنیاد کی ڈیفینیشن چینج کر دو. تو ایسا قریب ہے کہ ایسا ہی ہو جائے کہ ہم اسلام کے نام کے اوپر کچھ نہ کرنے کو ثواب سمجھ لیں، صحیح کام نہ کرنے کو ثواب سمجھ لیں، کہ ہم اسلام میں جسٹیفائی کریں کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکو، یہ گناہ ہے. ابھی اگلا سٹیپ یہ ہے، اس وقت ہم اس سٹیپ پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے کہا ہے یہ نواز شریف اور عمران خان کا کام ہے، پولیس اور آرمی کا کام ہے کہ برائی روکی جائے معاشرے سے، عام مسلمان کا کام نہیں. یہاں تک تو ہم آپ کے ذہن میں کوئی گھنٹی بجی ہوگی کہ ہاں یہ تو میں بھی اور آپ بھی مانتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں بڑا ریئر ہے کہ تیسری دفعہ یہ جملہ بول رہا ہوں. دس از ون آف دا ویری فیو ٹائمز آئی ایم لوکنگ ایٹ دیٹ کولڈ وائب دیٹس کمنگ ٹو می. اتنی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں آپ کی طرف سے. اللہ کرے آپ کے دلوں کے اوپر وہ اثر ضرور ہو کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، ایون جاپان سے، افریقہ سے، کینیا سے، گلف کنٹریز سے، ماؤں نے اور باپوں نے، لڑکوں نے اور لڑکیوں نے یہ موومنٹ جوائن شروع کر دی ہوئی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، کہ اب وہ والا اسلام نہیں برداشت کریں گے جو برائی نہیں روکتا. اب وہ والے بچے ہمارے گھروں سے نہیں نکلیں گے کہ جو کچھ بھی ہو جائے تو آ کے چھپ جاتے گھروں میں کہ ہم نہیں کچھ کریں گے چاہے شہر سارا جل رہا ہو. جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. جب بروج کی آگ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بروج میں جس قوم کا ذکر کیا ہے نا، تو بروج کی آگ وہ آگ تھی جس میں بادشاہ نے ایکڑوں میں، کئی ہزار ایکڑوں تک آگ جلوائی تھی کہ پوری قوم جلاؤں گا اس میں، یہ میرے دین پہ کیوں نہیں آ رہی. اور وہ آپ سب کو پتہ ہوگا، وہ ماں اپنے بچے کو لے کے کھڑی ہوئی تھی. یہ 2 دفعہ ہی ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایک نومولود بچہ بولا ہو، ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بولے، اور ایک وہ بچہ بولا تھا کہ جس نے کہا تھا، جس کی ماں اپنے بچے کو دیکھ کے خود بلک اٹھی کہ میں مان لیتی ہوں اس 2 نمبر بادشاہ کی بات، کیونکہ یہ بچہ میرا یہ مر جائے گا. ماں تھی، بچے کے لیے تو ایک دل نرم ہو ہی گیا اس کا. اتنے میں وہ بچہ بول پڑا کہ مت رک، چھلانگ مار. چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ چھلانگ مار. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں کہا ہے نا، فوز الکبیر، وہ ہے اصلی کامیابی. بہرحال یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے
حدیث میں ہے کہ ایک چڑیا اڑی تھی پانی اپنی چونچ میں لے کے، اور جب چڑیا اڑی ہے تو اس سے پوچھا کہ تو بروج کی آگ اور تیری چونچ، تو آگ بجھائے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ میرے سے بروج کی آگ کا سوال نہیں ہوگا، میرے سے میری چونچ کا سوال ہوگا۔ آگ اللہ نے بجھانی ہے، میں نے نہیں بجھانی۔ میرا کام جو میرے سے سوال ہے کہ میں نے پانی اٹھانا ہے، وہ قطرہ ہی آئے تو قطرہ ہی سے۔ یہ ہے وہ کام جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے وہ مسلم آئیڈینٹی جس کے لیے میں آپ سے دو کام کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک، اپنی چونچ کا سائز بڑھائیں۔ آپ چڑیاں نہیں ہیں، آپ مسلمان عورتیں، آپ مسلمان مرد، اپنی چونچ کا سائز اتنا بڑھائیں، اپنے بچوں کی طاقت اتنی بڑھائیں کہ واقعی میں لوگوں کو ڈر لگے کہ یہاں پہ مسلمان کا بچہ آ گیا ہے، یہ برائی نہیں ہونے دے گا۔ اتنا بڑا المیہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ شریر اور شیطانوں کو ڈر لگنا کم ہو گیا، اور عورتوں سے بہتر اور کون گواہ ہے اس کا؟ آپ مسلمانوں ہی سے تو ڈری ہوئی ہیں، سڑک نہیں کراس کر سکتی ہیں، پاکستانی مسلمان ایسے گھور رہا ہوتا ہے آپ کو۔ سو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اصلی مسلمان چاہیے، انسٹیڈ کہ شر کو ہم سے ڈر لگے، شر کو ہم سے ہوا مل رہی۔ سوچیں